بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس گھر میں چیونٹیاں نکلتی ہے تو اس گھر میں کیا ہوتا ہے؟ پیارے دوستو، چیونٹی ایک ننھا سا کیڑا ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے، بلکہ چیونٹی کے نام پر اللہ تعالیٰ نے ایک پوری سورت نازل فرمائی، یعنی سورہ نمل۔ یاد رہے کہ نمل چیونٹی کو کہا جاتا ہے۔ دوستو، جس گھر میں چیونٹیاں ہوتی ہیں عموماً اس گھر کے لوگ ان کی وجہ سے پریشان ہو جاتے ہیں اور طرح طرح کے ٹوٹکے اس کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں تاکہ چیونٹیوں کو گھر سے بھگایا جا سکے۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس گھر کے حوالے سے ایک عجیب حقیقت بتانے والے ہیں جس گھر سے چیونٹیاں نکلنا بند نہیں ہوتی۔ یہ حقیقت جاننے کے بعد آپ کی جو چیونٹیوں کے ساتھ دشمنی ہے وہ دوستی میں بدل جائے گی۔ یہ حقیقت جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ دوستو، جس گھر سے چیونٹیاں نہیں نکلتی ہیں اس گھر کی حقیقت بھی آپ کو بتاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو ایک چیونٹی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک دلچسپ واقعہ سناتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک بار حضرت سلیمان علیہ السلام دریا کے کنارے بیٹھے اللہ کے قدرت کے نظارے دیکھ رہے تھے تو دیکھا کہ ایک چیونٹی آئی جس کے منہ میں ایک دانہ تھا اور یہ اس دانے کو لے کر اس دریا کے کنارے جا رہی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام دیکھ رہے تھے کہ وہ چیونٹیاں آہستہ آہستہ چلتے دریا کے کنارے پر پہنچ گئی۔ اس دوران آپ علیہ السلام نے ایک عجیب واقعہ دیکھا کہ جب وہ چیونٹی دریا کے پاس پہنچی تو دریا میں سے ایک مینڈک باہر آیا اور منہ کھولا۔ چیونٹی اس کے منہ میں چلی گئی اور مینڈک واپس دریا میں چلا گیا۔ یہ سارا منظر سلیمان علیہ السلام دیکھ رہے تھے۔ کچھ دیر بعد وہ مینڈک پھر آیا اور اس نے پھر منہ کھولا اور یہ چیونٹی اس کے منہ سے باہر نکل آئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے غور کیا تو ایک فرق محسوس ہوا کہ اس سے پہلے چیونٹی جب مینڈک کے منہ میں گئی تھی تو اس کے منہ میں دانہ تھا جو کہ اب اس کے منہ میں نہیں تھا۔ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام چرند پرندوں سے بات کیا کرتے تھے، ان کی بولی جانتے تھے، تو آپ علیہ السلام نے چیونٹی کو طلب کیا اور پوچھا کہ یہ کیا معاملہ، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ ابھی تو منہ میں تمہارے دانہ تھا اور اس دانے کو لے کر مینڈک کے منہ گئی تھی، تم وہاں گئی تھی؟ تو چیونٹی کہنے لگی کہ اللہ کے نبی، سمندر کی گہرائی میں دور جا کر ایک پتھر ہے، یہ پتھر اندر سے خالی ہے، اس پتھر کے اندر ایک کیڑا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کیڑے کو ایسی جگہ پر پیدا کیا ہے کہ وہ وہاں سے نکل نہیں سکتا، وہی اس کی پوری دنیا ہے۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس کام پر مقرر کیا ہے کہ میں اس کو کھانا پہنچاؤں، اور اللہ تعالیٰ نے اس مینڈک کو مقرر کیا ہے۔ مینڈک مجھے اپنے منہ میں لے کر پانی سے ہوتا ہوا اس پتھر کے قریب لے جاتا ہے، وہ مینڈک اس پتھر کے سراغ پر اپنا منہ رکھ دیتا ہے، میں مینڈک کے منہ سے نکل کر اس کیڑے کے پاس جاتی ہوں، جو اناج میرے منہ میں ہوتا ہے میں اس کے پاس رکھ دیتی ہوں، یہ مینڈک میرا انتظار کرتا رہتا ہے، میں واپس اس کے منہ میں داخل ہو جاتی ہوں، یہ پانی میں تیرتا ہوا مجھے واپس کنارے پر لے آتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تم جب اس کے لیے کھانا لے کر آتی ہو
تب تم نے اس کی کوئی بات سنی ہے؟ چیٹی کہنے لگی، ہاں، جب میں اس کے لیے کھانا لے کر آتی ہوں تو ہر روز میں اس کیڑے کی بات سنتی ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا اور فرمایا کہ اس کی گفتگو کیا ہے، یعنی وہ کیڑا کیا کہتا ہے؟ چیٹی بولی، وہ کیڑا کہتا ہے کہ وہ ذات جس نے سمندر کی گہرائی میں اس پتھر کے اندر بھی مجھے نہیں بلایا، ان کی رحمت کو اپنے بندوں پر بھی مت بھولنا۔ پیارے دوستو، یہ تھا واقعہ چیٹی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا۔ اب ہم آپ کو چیٹی کا ایک اور دلچسپ واقعہ بھی سنائیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ گھر سے چیونٹیوں کا نکلنا کس بات کی طرف اشارہ ہے، تو غور سے دیکھ لینا کہ اہل دانش کے مطابق جس گھر سے چیونٹیاں نکلنا بند نہ ہو تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اس گھر میں رزق بہت زیادہ ہے۔ پیارے دوستو، آپ اب خود ہی سوچ لیجئے کہ ہمارے گھر میں موجود جو چیونٹیاں ہمارے بارے میں کیا بتاتی ہیں، لیکن افسوس کہ ہم ان کو بھگانے کے چکر میں ہوتے ہیں اور نئے نئے ٹوٹکے استعمال کرتے ہیں۔ ہماری بہنیں بھی ایسے ٹوٹکے تلاش کر رہی ہوتی ہیں کہ جن سے چیونٹیاں ختم ہو جائیں، تو خدا رہا ایسا مت کیجیے، اپنے گھروں سے چیونٹیوں کو مت نکالیے، یہ آپ کے گھر کی رزق بڑھنے کی وجہ سے ہے اور اپنے حصے کے رزق کے لیے آپ کے گھر میں موجود ہوتی ہے۔ اسی لیے چاہیے کہ چیونٹیوں کو خطرناک دوائیوں کے ساتھ قتل نہ کیا جائے، بلکہ یہ تو آپ کے رزق کے بڑھنے کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ ان کو دیکھ کر ان سے دشمنی نہیں کرنی چاہیے اور ان کو مارنا بھی نہیں چاہیے۔ دوستو، اپنے سبھی چیونٹیوں کے بارے میں جو کہ گھر سے نکلتی ہیں، ان کے بارے میں حقیقت تو جان لی، اور بہت سے بھائی بہن یہ بھی کہتے ہیں کہ لال اور کالی جو چیونٹیاں ہوتی ہیں ان میں وہ شیطان اور خدا ایسے بنا دیتے ہیں جیسے لال چیونٹی جو ہوتی ہے وہ شیطان کی مان لیتی ہے، اور جو کالی چیونٹیاں جو ہوتی ہے جو بالکل کوئی نقصان نہیں پہنچاتی اسے وہ اللہ کی چیونٹیاں کہہ دیتے ہیں۔ تو برائے مہربان آپ لوگ ایسا خیال نہ پالیں، ساری مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے۔ تو پیارے دوستو، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر آپ کے گھر میں بھی چیونٹیاں نکلتی ہیں تو آپ اسے بنا وجہ نہ ماریں، نہ قتل کریں، اور ہم نے تو کئی ایسے لوگ دیکھے ہیں جو اپنے گھر سے نکلی ہوئی چیونٹیوں کو شکر کے دانے تک ڈال دیتے ہیں تاکہ وہ ان کا رزق بن جائے۔ رحم کرو گے تو رحم کیا جائے گا۔ تو دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ آپ کو دونوں جہاں کی کامیابی عطا فرمائے، آمین۔